تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے محبوب کو اپنا رسول بنایا اور پھر اس کی ذات پاک پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دنیا کے حالات ہزاروں پلٹے کھائیں، معاشی اور سیاسی میدانوں میں کتنے ہی انقلاب کیوں نہ برپا ہوں، ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں فلاح دارین کا راستہ دکھانے کے لیے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ یوں نہیں ہے کہ سلسلہ نبوت بند کرنے کا فیصلہ کسی ایسی ہستی نے کیا ہو جو آنے والے حالات سے بے خبر ہے، مختلف قوموں اور ملکوں کی ضرورتوں سے ناواقف ہے، بلکہ یہ فیصلہ اس ذات والا صفات کا ہے جو کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے اور ان تمام امور سے بھی باخبر ہے جن پر عالم انسانیت کی فلاح و بقا کا انحصار ہے۔ اس لیے اس کے فیصلے اٹل ہیں، وہ منسوخ نہیں ہو سکتے، ان میں کسی ترمیم کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جس رب کریم نے تمہیں اپنے محبوب کی امت بننے کا شرف بخشا ہے، اس کی اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنے کے لیے کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ تمہارے دن کا آغاز بھی اور اس کی انتہا بھی اس کی پاکی بیان کرنے میں ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 42۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کے صلوات بھیجنے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے مقبول بندے کی تعریف فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے صلوات بھیجنے کا یہ مفہوم ہے کہ وہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی التجائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری سے مروی ہے، وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَى الْعَبْدِ ثَنَاؤُهُ عَلَى الْعَبْدِ عِندَ الْمَلَائِكَةِ۔ اعتقاد کی کسی خرابی، عمل کی کسی کوتاہی یا غفلت اور سستی کے باعث وہ جس قسم کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور اجالے میں لے آتا ہے، یا حالت قبض کی وجہ سے ان کے سلوک میں کیفیات میں جو جمود اور کمی واقع ہوتی ہے اس سے نکال کر بسط کی کیفیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا بادل اپنے بندوں پر ہمیشہ برستا ہی رہتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: انہیں یہ دعا دی جائے گی جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملیں گے، ہمیشہ سلامت رہو، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اس جملے کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل ایمان بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور شرف دیدار نصیب ہوگا تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کے دل نواز کلمات سے امن و سلامتی کی نوید دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب نور خداوندی بے نقاب ہوگا، چشم شوق اور دل حسرت مند لذت دید سے لطف اندوز ہوں گے تو محبوب حقیقی کی طرف سے دعا دی جائے گی، سلامن، یعنی سلامت رہو۔ کون کہتا ہے حسن کو عشق عزیز نہیں، یا محبوب کو اپنے عاشق دل فگار کی پرواہ نہیں؟ یہاں جمال مطلق اور حسن کامل دعائیں دے رہا ہے۔ اے عشق کی بے چینیوں اور بے تابیوں، تم سلامت رہو۔ اے چشم شوق، تو سدا بینا رہے۔ اے دل درد مند، تیرے ارمانوں کی خیر، تیری حسرتوں کی خیر۔ عشق کو یہ پذیرائی حاصل تو ہوتی ہے لیکن امتحانوں کے کئی مرحلے ذوق و یقین سے طے کرنے کے بعد، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسن بے نقاب کی برملا دعائیں تو اسی وقت سامع نواز ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی نیاز مند درد و سوز سے بے چین ہو کر سوئے منزل چل پڑتا ہے تو اسی وقت سے حسن کی نوازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے بڑا خیال رہتا ہے کہ عاشق زار دل شکستہ نہ ہو جائے،
بظاہر تغافل ہوتا ہے، حقیقت میں اس تغافل میں بھی توجہ کی کشش صاف معلوم ہوتی ہے جو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ہر لمحہ قدم قدم پر راہ نورد عشق کی خبرگیری کی جاتی ہے کہ کوئی راہزن اس کی متاع شوق کو لوٹ نہ لے۔ یہ نوازشیں ہوتی ہیں تب ہی کوئی مسکین بے نوا ہجر کی طویل راتوں کو کاٹتا ہوا، جدائی کے عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا، سر نیاز قدم یار پر رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین میں اسی طرف اشارہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق بھی حسن کا فیض ہے، عشق کی بے تابیاں بھی حسن کی عطا ہیں۔ عاشق کے صبر و استقامت میں بھی اس کی دستگیری اور اس کی کرم فرمائی شامل ہوتی ہے۔ حریم ناز کے دروازے عشق نہیں کھولتا اور نہ کھول سکتا ہے، بلکہ حسن کی دل نوازیاں آگے بڑھ کر اپنے آبلہ پا مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں اور خود ہی از راہ بندہ پروری اپنے رخ سے نقاب الٹ دیتی ہیں۔ تب ہی وہ گھڑی آتی ہے جب کوئی خسرو یوں زمزمہ سنج ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے محبت بھرے انداز سے خطاب فرماتا ہے اور اس کے بعد ان جلیل القدر خطابات کا ذکر کرتا ہے جن سے اس نے اپنے محبوب کو سرفراز فرمایا۔ ان کے ذکر سے اگر ایک طرف اپنے پیارے رسول کی عزت افزائی مقصود ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان طوفانوں سے نہ گھبراؤ، ان تند و تیز لہروں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ منہ کھولے ہوئے گرداب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس ملت کا سفینہ ہم نے کسی ایسے ملاح کے سپرد نہیں کیا جو کم ہمت، دوں حوصلہ، نہ اہل اور نہ تجربے کار ہو، بلکہ اس کشتی کا ناخدا وہ نبی برحق ہے جس کو ہم نے ان صفات جلیلہ سے متصف کیا ہے۔ تم صبر و استقامت سے اس کا دامن اطاعت مضبوطی سے پکڑے رہو، یقیناً تمہیں ساحل مراد تک رسائی نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی دشمنان اسلام کی ان ناپاک آرزوؤں کو بھی خاک میں ملا دیا جو اپنی سازشوں اور ہیلہ سازیوں سے حق کی اس شمع فروزاں کو بجھانا چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعے کی وہ گواہی دے رہا ہے وہ وہاں موجود بھی ہو اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے، الشہادۃ والشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او البصیرہ، یعنی شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور وہ اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا، لیکن جس چیز پر شاہد بنایا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ذکر کر دی جاتی تو شہادت نبوت وہاں محصور ہو کر رہ جاتی۔ یہاں اس شہادت کو کسی ایک امر پر محصور کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ یعنی حضور گواہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی تمام صفات کمالیہ پر، کیونکہ جب ایسی باکمال ہستی اور ہمہ صفت موصوف ہستی پہ گواہی دے رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو کسی کو اس دعوت کے حق ہونے میں شک نہیں رہتا۔ دولت، حکومت، شخصی وجاہت، علم اور فضل و کمال یہ ایسے حجابات ہیں جن میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنے خالق کریم کی ہستی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اس شہادت سے وہ سارے حجاب تار تار ہو گئے، اور اس جلیل المرتبت نبی کی شہادت توحید کے بعد کوئی سلیم الطبع آدمی اس کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام، اس کے عقائد، اس کے نظام عبادات و اخلاق اور اس کے سارے قوانین کی حقانیت کے بھی گواہ ہیں۔ اسی کے اتباع میں فلاح دارین کا راز مضمر ہے۔ اسی آئین کے نفاذ سے اس گلشن ہستی میں بہار جاویداں آ سکتی ہے، اور جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کریں گی کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا اور نہ کسی نے ان کو دعوت توحید دی اور نہ کسی نے انہیں گناہوں سے روکا، اس وقت بڑے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا یہ رسول انبیاء کی صداقت کی گواہی دے گا کہ الہ العالمین، تیرے نبیوں نے تیرے احکام پہنچائے اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کوتاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ جو آج تیرے انبیاء کی دعوت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں پر پتھر برسائے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، انہیں جھٹلایا
اور بعض نے تو تیرے نبیوں کو تختہ دار پر کھینچ دیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں سے کیا غلطی سرزد ہوئی۔ چنانچہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہدن علی امتک، یعنی حضور اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اپنی اس تفسیر کی تائید میں انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ہر روز صبح و شام حضور کی امت حضور پر پیش کی جاتی ہے اور حضور ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اسی لیے حضور ان پر گواہی دیں گے۔ علامہ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی حضور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی حضور گواہی دیں گے اپنی امت پر، کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور روز قیامت ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے چل کر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال پر آگاہ فرما دیا ہے اور حضور نے انہیں دیکھا ہے، اسی لیے حضور کو شاہد کہا گیا۔ اس قول کی تائید میں علامہ آلوسی نے مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کا یہ شعر نقل کیا ہے کہ بندوں کے مقامات حضور کی نگاہ میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں فتأمل ولا تفغل، کہ اس بیان کردہ حقیقت میں غور و فکر کرو اور غفلت سے کام نہ لو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس مقام پر جو حاشیہ لکھا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ الغرض وہ تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، عالم غیب کی وہ حقیقتیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماورا ہیں، ان سب کی سچائی کے آپ گواہ ہیں۔ حضرت کا دوسرا لقب مبشر ہے، یعنی خوشخبری دینے والا۔ جو اس دین پر ایمان لائے گا، اس کے ارشادات پر عمل کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اہل محبت کو دیدار محبوب کی۔ تیسرا لقب نذیرن ہے۔ نذیر کا معنی ہے کسی شخص کو نافرمانی کے نتائج سے بر وقت آگاہ کر دینا، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 46 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ترجمہ، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اور آفتاب روشن کر دینے والا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ حضور کا چوتھا لقب ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ کام کیونکہ بہت ہی کٹھن اور دشوار ہے، کوئی آدمی اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے بآسانی تیار نہیں ہوتا، خصوصاً مکہ کے مشرک جو قرآنہ تقلید اور آباء پرستی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے غور و فکر کے سارے دیے گل کر دیے تھے۔ ان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور حق کی طرف لے آنا از حد دشوار تھا۔ یہی حالت یہود اور دوسرے اہل کتاب کی تھی، اس لیے ساتھ ہی بِإِذْنِهِ کا کلمہ بڑھا دیا، یعنی اے محبوب ہم نے اس دشوار کام کو آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گوناگوں خوبیوں اور دل فریبیوں سے ممتاز فرمایا تھا کہ دل خود بخود اصطلاعات زیبا کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ وہ لوگ جن میں حق پذیری کا ادنا سا بھی ملکہ موجود تھا، وہ اس شمع جمال پر پروانہ وار نثار ہوتے تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ عرب کے اجڑ اور سخت مزاج لوگ کس طرح اپنے بچوں، اپنے آباد گھروں، قیمتی مال و متاع اور وطن عزیز کو چھوڑ کر در مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کی طرف کشاں کشاں جا رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے خالد بن ولید نے میدان احد میں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، لیکن وہی فاتح خالد مکہ کو الوداع کہہ رہا ہے اور اپنے گلے میں غلامی کا کلاوہ ڈال کر سرکار مدینہ کی حاضری کے لیے کوہ و دمن، دشت و صحرا کو عبور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہی وداعین الی اللہ بإذنہ کی شان کا ایک ظہور ہے۔ فرمایا اے محبوب میں نے تجھے سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جن انعامات و لطائف کی بارش فرمائی ہے، اس کی بے کرانیوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آفتاب اور آفتاب بھی عالم تاب، روشن
اور اتنا روشن کہ دوسروں کو بھی نور و ضیاء کا منبع و مصدر بنا دینے والا۔ اہل دل نے یہاں بہت کچھ لکھا ہے، میں فقط حضرت عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی کا ایک جملہ لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یعنی حضور زبان فیض ترجمان سے تو داعی تھے، اور اپنے قلب مبارک اور قالب منور کی وجہ سے سراج منیر تھے۔ اہل ایمان اس آفتاب کے رنگوں میں رنگے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے درخشاں و تاباں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے درخشاں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 47۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور آپ مجدہ سنا دیں مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی جناب سے بڑا ہی فضل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو لطف و کرم اپنے حبیب کریم اور محبوب دل نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا اس کا ذکر ہوا۔ اب اس صبر رحمت کا بیان ہو رہا ہے جو امت مسلمہ پر برسایا جانے والا ہے۔ ارشاد ہے، اے میرے نبی اپنے غلاموں کو بھی یہ بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر بھی ہوگا، اور وہ فضل و کرم قلیل اور محدود نہیں ہوگا بلکہ فضلاً کبیرہ ہوگا۔ آپ خود ہی غور فرمائیے کہ وہ رب العزت جس کے سامنے ساری دنیا متاع قلیل ہے، یعنی تھوڑا سا سامان ہے، تو جس فضل کو وہ کبیر فرما رہا ہے اس کی وسعتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کی غلامی کے باعث ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ کاش ہم اس غلامی کی قدر کو پہچانتے اور اس جمال جہاں افروز پر اپنی جان، اپنا دل اور ہوش و خرد قربان کرتے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تب ہمیں اس فضل کبیر کا صحیح احساس ہوتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 48۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ، اور نہ کہنا مانو کافروں اور منافقوں کا، اور پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ سورہ احزاب آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ اے محبوب، جب ہم نے آپ کو ان عظمتوں سے نوازا ہے تو آپ کو کفار و منافقین کا کہنا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کی اذیت رسانیوں سے خائف کیوں ہو؟ آپ انہیں پرکاہ کی وقت بھی نہ دیں، اور یہ صاف صاف اعلان کر دیں کہ جو تکلیف اور اذیت وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی، اور آپ کے دین کی ترقی میں روڑا نہیں اٹکا سکتی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، پس تمہارے لیے ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں جسے تم شمار کرو، لہذا انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں رخصت کر دو خوبصورتی سے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ یہاں شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی کسی ایسی منکوحہ کو طلاق دو جس سے تم نے خلوت صحیحہ نہیں کی تو اس متعلقہ کا عدت گزارنا لازمی نہیں، لیکن جب ان کو اپنی قید نکاح سے آزاد کرو تو بے مروتی کا ثبوت نہ دو۔ طلاق دے کر تم نے ان کا دل توڑا ہے، ان کی کچھ مالی اعانت کر دو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ اگر ایسی عورت کا مہر مقرر تھا تو نصف مہر ادا کرنا ضروری ہے، مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں ایک جوڑا کپڑوں کا دینا لازمی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور مومن عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اسلام نے مردوں کو شرط عدل کے ساتھ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، جس کی حکمتیں سورہ نساء میں بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دشمنان اسلام نے اس بات کو بھی ہدف تنقید بنایا، خصوصاً عیسائی پادریوں نے، لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ اجازت سراسر حکمت نظر آتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے جس خاتون کو حضور نے شرف زوجیت بخشا ان کا اسم گرامی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس وقت حضور کا عنفوان شباب تھا، عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ 2 بار بیوہ ہونے کے بعد اپنے 40ویں سال میں تھیں، لیکن ان کے ساتھ زوجیت کے تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ ان کے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری کا کبھی خیال بھی نہیں فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد بھی اکثر ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی رشک کرنے لگتیں۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد ایک سن رسیدہ خاتون حضرت سودا بنت زمع سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ سے عقد اگرچہ ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھیں، جن کی شادی خنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی۔ وہ احد میں شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ حضرت عمر اپنی صاحبزادی کے مستقبل کے متعلق بڑے پریشان تھے۔ حضور کا انہیں شرف زوجیت بخشنا نہ صرف ان کی دلجوئی کا باعث ہوا، بلکہ اس سے حضرت فاروق اعظم کی بہت بڑی پریشانی دور ہوئی۔ حضور کی جتنی شادیاں ہوئیں ان سے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں بڑا فائدہ ہوا۔ ان سے مقصود یا تو اپنے غلاموں کی دلجوئی تھی یا دشمن قبائل کے ساتھ محبت اور مودت کے تعلقات قائم کرنے تھے۔ ان شادیوں میں سے کسی شادی کو عشرت کوشی کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ اس کا تعلق یا تو ام وہابت کے ساتھ، یعنی کوئی مومن عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے پیش خدمت کرے اور حضور اسے قبول فرمائے تو اس کا مہر ادا کرنا ضروری نہیں۔ یہ حکم صرف حضور کے ساتھ مخصوص ہے، عام مسلمانوں کے لیے بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں۔ لیکن اس رخصت کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا مہر ادا کیا، یا اس لفظ کا تعلق 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی رخصت سے ہے، یعنی یہ اجازت صرف حضور کو ہے اور کسی کو نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 51۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن
واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ترجمہ: آپ کو اختیار ہے، دور کر دیں جس کو چاہیں اپنی ازواج سے اور اپنے پاس رکھیں جس کو آپ چاہیں، اور اگر آپ دوبارہ طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تب بھی آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اس رخصت سے پوری توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ آزردہ خاطر نہ ہوں گی، اور سب کی سب خوش رہیں گی جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم سے بھی مستثنا قرار دیا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر بیوی کے ساتھ مساویانہ اور عادلانہ سلوک فرماتے۔ اس رخصت کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور کی طبع مبارک اتنی عادل اور انصاف پسند تھی کہ حکم نہ ہونے کی صورت میں بھی بے انصافی ممکن نہ تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ازواج طاہرات میں باہمی نزاع پیدا نہ ہو، تھوڑی تھوڑی بات کو بڑھا کر گھر کے سکون کو مقدر نہ کریں۔ اب جب حضور پر پابندی نہ رہی تو جس کو بھی حضور شرف بخشیں اور جتنا وقت شرف بخشیں اسی کو وہ غنیمت سمجھے گی، اور کسی قسم کا مطالبہ کر کے یا شکوہ کر کے خاطر عاطر کو مشوش نہ کر سکے گی۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت کے ان کلمات میں تشریح فرما دی، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 52۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ترجمہ: حلال نہیں آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں ان ازواج سے دوسری بیویاں، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، بجز کنیزوں کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو اس فقر و فاقہ کے ساتھ اس کے رسول کی خدمت میں رہیں، چاہیں تو الگ ہو جائیں، تو ان سب نے دنیا اور آسائش دنیا کو ٹھکرا کر کاشانہ نبوت میں اسرت اور تنگی کی زندگی کو خوشی سے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ایثار بہت پسند آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اب کسی اور کو شرف زوجیت نہ بخشا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نے کسی دوسری آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، البتہ کنیزوں کے متعلق رخصت بدستور باقی رکھی گئی۔ یہاں پر 22ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔